عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتا۔ عمر اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا بناتا؟ ان کو نبی بناتا، لیکن کیونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس لیے عمر کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت بخشی، وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی علیہ السلام کئی دنوں سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو، مسلمانوں کو تقویت عطا فرما دیجیے۔ یعنی نبی کی منشا یہ تھی، نبی کی چاہت یہ تھی کسی بھی طریقے سے عمر فاروق کو ایمان کی دولت مل جائے، یہ نبی کی کیا تھی؟ منشا تھی۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور ادھر کیا فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ مکہ المکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، بڑھ رہا تھا۔ 40 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد 41ویں مرد حضرت عمر ہیں، 41ویں مرد حضرت عمر ہیں۔ ابو جہل اور کفار کے بڑے بڑے جو رؤسا تھے، مکے کے بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ اسلام کی ترقی سے بڑا کیا ہے پریشان تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ روز بروز کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام کا گروپ کیا ہے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ طے کیا کہ بھائی یہ مشورہ ہونے لگا کہ مسلمانوں کو کیسے روکا جائے۔ مسلمان ہمارے دین کو ختم کر رہے ہیں اور اپنے دین کو لاگو کر رہے ہیں، آخر اس کا سمادھان کیا ہے، اس کا سولیوشن کیا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، ان کی ترقی کو، ان کے دین کو کیسے روکا جائے۔ تو وہاں مشورہ چل ہی رہا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ان سارے فسادات کی جڑ محمد ہیں۔ ان سارے فسادات کی جڑ کون ہے؟ محمد ہیں۔ وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرو محمد کو ہی قتل کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ فیصلہ ہوا تو حضرت اب یہ معاملہ ہوا کہ یہ ذمہ داری کس کو دی جائے، یعنی اس معاملے کو انجام کون دے گا؟ پیغمبر آخر الزماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا؟ تو عمر فاروق کھڑے ہوئے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا اس کام کو میں کروں گا۔ اور بڑے بہادر تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت سخت ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی بہت سخت رہے۔ اشداء علی الکفار، قرآن نے کہا کہ کافروں کے معاملے میں، غیروں کے معاملے میں سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں بہت رحم دل تھے، لیکن غیروں کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ خیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذمہ داری کو میں نبھاؤں گا اور میں محمد کو قتل کروں گا، ننگی تلوار لیے ہوئے اور جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر پر ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کر رکھا تھا، وہاں جو بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے وہاں آ کر کیا ہے دین کی بنیادی باتوں کو سیکھتے تھے۔ دار ارقم جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، کیا ہے؟ دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام وہاں پر ہیں، ننگی تلوار لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے راستے میں دیکھا، اس نے دیکھا بھائی عمر کے تیور ٹھیک نہیں ہیں، اس نے کہا ارے عمر کہاں جا رہے ہو، ارادہ تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ہاں تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، صاف صاف کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا اچھا تم نبی کو قتل تو بعد میں کرنا، ذرا اپنی بہن کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب عمر کو جلال آ گیا، اچھا میری بہن بھی مسلمان ہو گئی، میرا بہنوئی بھی۔ انہوں نے کہا محمد سے تو بعد میں نمٹوں گا، پہلے اپنی بہن سے نمٹتا ہوں۔ اور فوراً کیا ہے اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں کیا ہے قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا، قرآن کا سیکھنا سکھانا چل رہا تھا، قرآن کا سیکھنا سکھانا چل رہا تھا۔ ایک صحابی ہیں وہ آئے تھے، ان کو میاں بیوی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ اچانک جیسے کنڈی کی آواز بجی اور جیسے ہی دروازہ کھلا اور کیا حضرت عمر نے کیا ہے اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑی اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہت مارا پیٹا، قریب ان کے سینے پر بیٹھ گئے اور گردن دبانے لگے۔ اب بہن بیچ میں آ گئی تو بہن کے ایک تھپڑ مارا، بہن کے خون نکلنے لگا تو بہن نے کہا کہ اے عمر جس باپ کی اولاد تو ہے اسی باپ کی اولاد میں ہوں، تو ہمیں جان سے مار دے لیکن ہم محمد کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم محمد کا دین
نہیں چھوڑیں گے۔ جب انہوں نے جلال میں آ کر بہن نے کہا کہ عمر تو جان سے مار دے، لیکن جس باپ کی اولاد تو ہے اسی باپ کی اولاد میں ہوں، میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گی، تو جب یہ جملہ سنا تھا ایک دم صحیح کیا ہو ان کے دل پر ایک رقت طاری ہو گئی اور کہنے لگے اچھا کیا معاملہ ہے، کون سا دین تم پڑھتے ہو، کیا معاملہ؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں بتائیں اور قرآن کے بارے میں بتایا کہ ہمیں ایک قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی یہ تاثیر ہے۔ تو کہنے لگے ذرا مجھے دکھاؤ، تو قرآن کے کچھ ایک آدھ ورقے وہ لے کر آئیں۔ حضرت عمر نے چھونے کی کوشش کری اور یہ خود پڑھ لیں، کیونکہ حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، عربی جانتے تھے، اللہ کے نبی کے خطوط بھی لکھتے تھے، قرآن کے بعد میں کاتب بھی بنے، تو انہوں نے اس کو ہاتھ لگانا چاہا، بہن نے کہا نہیں تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اس کو پاکیزہ لوگ چھوئیں گے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ، نہاؤ اور دھوؤ، اس کے بعد تم اس کلام کو چھو سکتے ہو، اس کتاب کو چھو سکتے ہو، اس سے پہلے اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہا دھو کر آئے اور ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی گئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، جب یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدل گیا، رقت طاری ہو گئی، اور حضرت عمر یہ کہنے لگے اے میری بہن، اے میرے بہنوئی، مجھے بھی نبی کی خدمت میں لے چلو اور میں نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور میں ان گندگیوں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ بہن خوش ہو گئی، بہنوئی خوش ہو گئے، اور فوراً کیا ہے جو ایک صحابی ان کو قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ اندر چھپے ہوئے تھے، عمر کے ڈر کی وجہ سے وہ باہر نکل کر آئے، اور وہ کیا ہے انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں آپ لوگوں کو باتیں سکھا رہے تھے، وہاں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سسٹم کر رکھا تھا، ایک پہرے دار باہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، انہوں نے جا کر اندر اطلاع دی کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قربان جائیں حضرت حمزہ پر، اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے سگے چچا بھی ہیں، اور اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرتے ہیں، سید الشہداء۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کے دن جتنے بھی شہید ہوں گے، چاہے وہ لاکھوں ہوں چاہے وہ کروڑوں ہوں، ان تمام شہیدوں کی سرداری میرے چچا امیر حمزہ کریں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عمر کا ارادہ نیک ہوگا تو ویلکم ہے، نہیں تو عمر کی لاش یہاں سے اٹھ کر جائے گی۔ انہوں نے کہا آنے دو، اور تلوار سود کر حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے کیا ہے برابر میں کھڑے ہو گئے، اور یہ کہا کہ اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو ٹھیک ہے، اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں ہوگا تو عمر کے ٹکڑے کر دوں گا اگر اس نے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمر داخل ہوئے، اللہ کے نبی کیا ہے سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے کسی دشمنی میں نہیں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کیوں آنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، آپ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اور میں کیا ہوں اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور اتنا زبردست نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پورا مکۃ المکرمہ کیا ہے ہلنے لگا، پورے مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیوں ہم حق پر، ہم تو حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلی اعلانیہ طور پر نماز خانہ کعبہ میں نبی کو پڑھوائی ہے، تو وہ عمر ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ہم، اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ طور پر نماز پڑھی اور یہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، تم سے جو بن سکے کر لو، میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ یہ حضرت عمر ہیں۔